ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کیا ہوا آخر؟ جو پاکستان میں ایکسٹریمزم جو اتنا پھیل گیا ہے، جس میں تقریباً 55,000 لوگ قتل ہو چکے ہیں 2001 سے لے کے اب تک، مذہبی ٹیررزم یا انتہا پسندی کی وجہ سے، تو اس کے پیچھے آخر ہوا کیا؟ کیا عوامل تھے کہ پاکستان بننے کے بعد آخر کس طرح یہ ایک مذہبی انتہا پسندی کی طرف جاتا رہا ہے یہ ملک؟ دیکھیں، ہوا اس میں یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جناح صاحب کی وفات کے بعد جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ہی نااہل بھی تھی اور اوسط ذہن کے لوگ تھے یہ۔ اچھا، اب اس لیے ان کے سامنے کوئی ویژن نہیں تھا کہ نئے ملک کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے، اس کی تشکیل جو ہے وہ کیسے کی جائے، اور جو جس کو ہم کہیں کہ اسلامائزیشن کی جو ابتدا ہوئی ہے، اس وجہ سے 1949 کا جو قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے وہ ایک لحاظ سے اس کی بنیاد ہے، اور لیاقت علی خان اس کے وزیر اعظم تھے اور ان کے زمانے میں یہ قرارداد پیش ہوئی ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب یہ قرارداد پیش ہوئی ہے لیجسلیٹو اسمبلی میں، چونکہ لیجسلیٹو یا قانون ساز اسمبلی تھی جس کا مقصد قانون بنانا تھا، اور اس قرارداد میں دو اہم باتیں ہیں۔ مطلب کہ ایک تو یہ کہا گیا نا کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے مخالفت میں نہیں بنایا جائے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں تو یہ دونوں باتیں جو جمہوری طرز حکومت ہے اس کے خلاف ہیں، کیونکہ جمہوریت میں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ عوام کے پاس ہوتا ہے، اور قوانین کو بنانا یا قوانین کو ختم کرنے کا کام جو ہے وہ الیکٹڈ اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا ہوتا ہے۔ جب یہ قرارداد پاس ہوئی ہے تو اس وقت سابق مشرقی پاکستان سے کانگریس پارٹی کے دو نمائندے تھے جو لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر تھے، ایک تھے دت ان کا نام تھا، ایک چٹوپادھیا تھے۔ تو انہوں نے جو تقریریں کی اس کے اندر وہ بڑی اہم تقریر ہے۔ چٹوپادھیا نے کہا کہ اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد ہم ہندو جو اس ملک میں ہم تو صدیوں سے یہیں پر رہتے آئے ہیں، ہمارے آبا و اجداد بھی یہیں کے ہیں، آپ نے ہمیں بالکل اجنبی بنا دیا ہے۔ اور پھر اس نے ایک بات یہ کہی لیاقت علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لیاقت علی خان، آج تم جو یہ کر رہے ہو، مجھے اس کی گونج جو ہے وہ مستقبل میں سنائی دے رہی ہے، لیکن ان کے اعتراضات کا جواب جو ہے وہ دیا گیا، اور خاص طور سے چودھری ظفر اللہ خان نے جواب دیا کہ نہیں، اسلام کے اندر مذہبی اقلیتوں کو پوری آزادی ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کے حقوق کا پورا تحفظ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب المیہ یہ ہے کہ خود احمدیوں کے خلاف یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد اب کیا کہیں گے یہ؟ تو یہ ایک طرح سے بنیاد تھی جو چلی۔ پھر 1956 کا جب کانسٹیٹیوشن بنا ہے تو اس کے اندر بہت سی دفعات جو ہیں، لیکن ابھی زیادہ دفعات نہیں ڈالی گئی تھیں، لیکن 1962 کا جو دستور بنا ہے ایوب خان کے زمانے میں، اس میں اسلامی دفعات جو ہیں وہ رکھی گئیں، لیکن سب سے زیادہ دفعات جو ہیں 1973 کے دستور میں رکھی گئی ہیں۔ اور 1973 کے دستور کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو اس میں پہلی مرتبہ اسلام کو ریاست کا مذہب بنا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی غیر جانبداری جو ہے وہ اب ختم ہو گئی۔ اب ریاست جو ہے وہ ایک مذہبی ریاست ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک مذہب کے والوں کو کی حفاظت بھی کرے گی اور ان کے قوانین کا نفاذ بھی کرے گی، اور دوسری جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے لیے ظاہر ہے کہ گنجائش کم سے کم ہے۔ اور دوسری بات یہ کی گئی کہ پارلیمنٹ کی جانب سے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، جس کے اوپر بھی یہ تھا کہ یہ اختیار جو ہے ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کو نہیں ہے۔ آج پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا ہے، کل مسلمانوں کے دوسرے فرقے جو ہیں ان کو بھی غیر مسلم قرار دینے کی کوششیں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ اور پھر جیسا آپ کو معلوم ہے، بھٹو صاحب نے یہاں پر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مذہب کی بڑی تبلیغ کی، خانہ کعبہ کے امام کو بلایا، اس سے نمازیں پڑھوائیں، اور پھر آخر میں تو جیسا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے خوش کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اسلامی قوانین کے نفاذ کی جو ہیں وہ کوششیں کی۔ لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں یہ اسلامائزیشن کا جو پورا عمل تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر مختلف قسم کے مذہبی فرقے جو ہیں یہاں پر موجود ہیں،
یعنی یہاں دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، یعنی سنیوں کے اندر اگر آپ جائیں یہاں پر اہل حدیث بھی ہیں، یہاں پر شیعہ کے اندر جائیں تو شیعہ ایک اہم فرقہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یہاں پر اب ہر فرقے کی یہ کوشش ہے کہ چونکہ ریاست ایک مذہبی ریاست ہے تو ہمیں ریاست پہ قبضہ کر کے اور اس ریاست کے طاقت کے ذریعے اور اس ریاست کے قوانین کے ذریعے اپنے فرقے کا نفاذ جو ہے مطلب ہمیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ طالبان کا بھی موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے مسلح جدوجہد کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے ریاست پہ قبضہ کر کے شریعت کا نفاذ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو اس وقت پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے فرقے جو ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ریاست پہ قبضہ کیا جائے، اگر جمہوری طریقہ ہو تو وہ، لیکن وہ جمہوری طریقہ چونکہ ممکن نہیں ہے لہٰذا انہوں نے مسلح جدوجہد یا دہشت گردی کے راستے کو اختیار کیا ہے تاکہ ریاست پہ قابض ہو کر وہ پھر اپنے فرقے کی مطابق شریعت کا نفاذ جو ہے وہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتہا پسندی عروج پر اس لیے پہنچ گئی ہے کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سچائی پر ہوں، دوسرا گمراہ ہے، اور جو گمراہ ہے یا تو مطلب کہ اس کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ ہماری بات مانے، اور یا اس کو بالکل ختم کر دو تاکہ ہماری مخالفت کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ بچے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو 65 سال میں جو پاکستان کا حال رہا ہے اسی دوران آپ اگر دیکھیں تو بہت سے ملکوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ مطلب ساؤتھ کوریا کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ کائنڈ آف فرسٹ ورلڈ کنٹری بن گیا، اور اس کی بھی آزادی تقریباً اسی وقت ہوئی ہے جب پاکستان بنا تھا۔ اور چائنا نے بہت ترقی کی اور انڈیا نے بہت ترقی کی۔ ایون بنگلہ دیش نے پاورٹی کم کرنے میں اس وقت ٹاپ پر ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ بنگلہ دیش کی جو رینکنگ ہے کہ سب سے زیادہ پاورٹی بنگلہ دیش نے ختم کی ہے، مگر پاکستان جو ہے وہ اس کے حالات بد سے بدتر ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ انالائز کریں پچھلے تقریباً 65 سالوں کو تو اس میں کس نے سب سے زیادہ ڈیمیج یا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو؟ کون سی وہ شخصیات تھی جنہوں نے بنیادی طور پہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے پاکستان اب تک ترقی کے راستے پہ نہیں چل پا رہا؟ دیکھیں، ایک تو میرا خیال سے ظاہر ہے پورا پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ بدل گیا ہے ضیاء الحق کے آنے کے بعد۔ تو دیکھا جائے تو یہ مطلب کہ ضیاء الحق کا پاکستان ہے کہ جس کے اندر یہ سارے جھگڑے بھی ہیں، مذہبی فسادات بھی ہیں، اور ریاست کو مذہبی طور پہ استعمال جو کیا جا رہا ہے وہ بھی ہے، اور دوسرا مذہبی جماعتیں ظاہر ہے، اور ضیاء الحق نے مذہبی جماعتوں کی حمایت حاصل کی جن میں جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی پوری طرح شریک تھی، اور جو اس نے ماشاء اللہ کے زمانے کے اندر حکومت بنائی اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے، چونکہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے تو اقتدار میں نہیں آ سکتے ہیں، لہٰذا وہ ڈھونڈتے ہیں وہ ادارے اور وہ طریقے کہ جن کے ذریعے وہ اپنے اثر اور رسوخ کو پھیلا سکیں، لہٰذا ضیاء الحق کے زمانے میں ساتھ دیا انہوں نے، اور اب جو انہوں نے مختلف اداروں کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنے اثر رسوخ کو پھیلایا ہے اس میں تعلیم کا ادارہ میرا خیال سے بہت اہم ہے۔ ہماری نصاب کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان نصاب کی کتابوں میں اس بات کے اوپر زور نہیں ہے کہ لوگوں کو موجودہ حالات سے واقفیت ہو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں جانیں، ان کے اندر کوئی ذہنی شعور جو ہے وہ آئے۔ ان میں ان کی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے مذہب زیادہ سے زیادہ ان کے ذہنوں میں پیدا ہو، اور اس نصاب کی کتابوں میں جو مذہب کا دخل ہے اس نے میرا خیال سے نوجوانوں کے ذہن کو متاثر کیا ہے۔ یعنی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی جو ہے وہ بنایا جائے، یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے بنانا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کو بالکل موجودہ دور کے ہونے والے تقاضوں سے بالکل دور کر دیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے سائنٹیفک طور پہ، ٹیکنیکل لحاظ سے، اس سے مطلب کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر کسی قسم کا کوئی مطلب کہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی تخلیقی چیز جو ہے وہ ہو سکے، کوئی ایجاد کوئی ہو سکے، کوئی مطلب کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر کوئی ہم اضافہ کر سکیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ ہم سماجی علوم کے اندر بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ایک ڈر اور خوف ہے ہماری مذہبی جماعتوں کو کہ اگر ہم نے ریاست کو غیر جانبدار بنا دیا مذہبی طور کے اوپر، اور اگر ہم نے تعلیم سے بھی مذہبی جو سبق ہیں ان کو خارج کر دیا تو اس صورت کے اندر شاید لوگ مذہب سے دور ہو جائیں۔ میرا خیال سے یہ غلط فہمی ہے۔ مذہب انسان کی زندگی کا ایک اہم
پہلو ہے، اہم عنصر ہے، لیکن اس کو اس کی جگہ آپ چھوڑ دیجئے، اس کی نجی زندگی کے اندر، اس کی عملی زندگی کے اندر زمانے کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ ہمارے نظام تعلیم کو بھی لے کے آئیے، سیاسی نظام کو بھی لے کے آئیے، اور ہماری سماجی سرگرمیاں جو ہیں، یعنی ہمارا آرٹ ہے، ہماری شاعری ہے، ہمارا ادب ہے، ہماری مصوری ہے، مطلب کہ اس کو بھی پورا، موسیقی ہے، اس کو بھی فروغ دیں تاکہ سوسائٹی کے اندر مطلب کہ زیادہ سے زیادہ وسعت ہو، لوگ ذہنی طور کے اوپر زیادہ سے زیادہ باشعور ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات اور ہے کہ ضیاء الحق کا یہ پاکستان ہے آپ نے کہا جو اس وقت ہے، لیکن اس سے پہلے کیا اس پروسیس کی، اس عمل کی ابتدا بھٹو نے نہیں کی تھی جب اس نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا؟ اور غالباً اس کے پیچھے بھی جو سب سے زیادہ تحریک یا موومنٹ چلائی تھی وہ شاید جماعت اسلامی والوں نے چلائی تھی، اور فیوڈلزم کو ختم کرنے کے خلاف بھی جو تحریک چلائی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ مولانا مودودی نے کوئی کتاب لکھی تھی اس کے اوپر، ذرا اس کے بارے میں اپنا خیال بتائیے۔ نہیں، ایک تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اسلامائزیشن کا عمل جو ہے، جیسا میں نے کہا، دیکھا جائے تو یہ قرارداد مقاصد سے شروع ہو چکا تھا، پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں اس کے اوپر بہت تیزی سے عمل ہوا، اور ضیاء الحق کے زمانے میں یہ اپنے کمال کو پہنچ گیا۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، احمدیوں کے خلاف جو تحریک چلائی گئی تھی اس میں وہ احرار کی جماعت تھی جو تقسیم سے پہلے مطلب کہ چلا رہے تھے، لیکن ظاہر ہے اس میں جماعت اسلامی کی انہیں یعنی حمایت حاصل تھی، اور 1953 کا جو ماشاء اللہ لگا ہے اس کے اندر احرار کا اس میں زیادہ مطلب کہ حصہ تھا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ احرار کی جماعت تو بعد میں ختم ہو گئی، لیکن جماعت اسلامی ایک منظم جماعت کی حیثیت سے ابھری۔ اچھا، جاگیرداری کے خلاف جہاں تک معاملہ ہے، یہاں پر سب سے پہلے نصر اللہ خان نے جو سیاسی لیڈر تھے، انہوں نے ایک بنائی تھی انجمن زمیندارانہ تحت الشریعہ، یعنی کہ شریعت کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ نجی جائیداد کا تحفظ جو ہے شریعت کے اندر ہے، لہذا زمینداری یا جاگیرداری جو ہے اس کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اب جماعت اسلامی جاگیرداری کے خلاف ہے، لیکن اس سے پہلے جماعت اسلامی کا موقف جاگیرداری کے خلاف جو ہے وہ نہیں تھا۔ تو یہ وقت کے ساتھ انہوں نے حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ بات کی ہے، لیکن یہاں پر مختلف جو فقہی اسکول ہیں ان کے ذریعے سے علماء یہ ثابت کرتے ہیں کہ نجی جائیداد کا تحفظ جو ہے وہ مطلب کہ ہونا چاہیے، اور اس لیے یہاں پر جاگیرداری کی حمایت میں مذہبی علماء یا مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ پیش ہیں۔ اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی جو اس وقت جاگیرداری نظام کے ختم کرنے کے حق میں ہے، اس پہ ان کی دلیل جہاں تک میں نے سنا وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ زمینیں انگریزوں نے ان بڑے بڑے جاگیرداروں کو دی تھی اپنے ملک سے غداری کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے، تو اس لیے اسلامی لا اس صورت میں اپلائی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ زمینیں انہوں نے اپنی محنت سے نہیں حاصل کی بلکہ اپنے وطن سے غداری کر کے حاصل کی ہیں۔ تو اس لیے اب شاید جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ اس کو جاگیرداری نظام کو ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہاں پر بنیادی طور پہ زمینوں کا نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پہ مسئلہ جائیداد کا بھی ہے، کہ ایک طرف تو زمین زرعی جائیدادیں ہیں، اور یہ ہندوستان میں ویسے کبھی بھی جائیدادیں یعنی نجی نہیں تھی۔ مغلوں کے زمانے میں یا اس سے پہلے بھی جائیدادیں وقتی طور پہ حکومت کے عہدیداروں کو دی جاتی تھیں اور بعد میں ان سے واپس لے لی جاتی تھیں۔ جائیدادوں کو یعنی نجی بنانے کا فیصلہ جو ہے یہ انگریزوں کے زمانے میں ہوا ہے، جنہوں نے پرائیویٹ پراپرٹی کا، زرعی زمینوں کا یہ کیا، اور ایک جاگیرداروں کا طبقہ اس لیے پیدا کیا کہ ان کی حمایت سے وہ اس ملک کے اوپر حکومت کر سکیں۔ تو یہ ہے، لیکن یہاں پر یعنی تاجر طبقہ بھی ہے جو لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے بڑی جائیدادیں بنا رہا ہے۔ تو میرا خیال سے جہاں تک سوال ہے جائیدادیں بنانے کا، جو بھی لوٹ کھسوٹ کے ذریعے سے یا بدعنوانیوں کے ذریعے سے جائیدادیں بنائی جائیں، ایسی جائیدادوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، چاہے وہ زرعی جائیدادیں ہوں، چاہے وہ فائنینشیل جائیدادیں ہوں، جو اس وقت ہمارے بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ سننے، غور و فکر کرنے اور اس پیغام کو شیئر کرنے کا۔